اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم میاں بیوی کے درمیان جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں آپ کو اسلام کی روشنی میں ان کے بارے بتائیں گے، جن کا جاننا شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن زیادہ تر شادی شدہ لوگ اس بات سے لاعلم ہیں اور وہ دین اسلام کی کتابوں کو تو پڑھتے نہیں اور کسی عالم سے ایسے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ نہا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں نہایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے نہا لیتے تھے اور میں ان سے کہتی تھی کہ مجھے بھی پانی دیں۔ اسی طرح ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ نہا لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری پانی لے کر نہاتے تھے۔ نہ تو میں نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کی طرف دیکھا اور نہ ہی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری شرمگاہ کی طرف دیکھا۔ ہم بستری کرنے کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس دوران باتیں کرنے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ توتلا پیدا ہوگا، اور اگر شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھتا ہے تو بچہ اندھا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرتے ہیں تو اولاد کا بے حیا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنے سے گریز کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کے متعلق کیا فرمان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے ہاتھوں کو چومے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جب وہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا سے افضل ہو جاتا ہے، اور جب وہ مرد غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے غسل کا پانی زمین پر گرتا ہے تو اس پانی کے ایک ایک قطرے کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اسی نسبت سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو اتنی ٹھنڈی رات میں بھی اٹھ کر غسل جنابت کر رہا ہے۔ میرے بندے کا یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں ایسے بندے کو بخش دیتا ہوں۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کرے، اور صحبت کے دوران اچھی بیوی اپنے شوہر کی پسند کے مطابق اس کے ساتھ جنابت کرتی ہے اور نرمی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے کبھی نہ روکے۔ اگر شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی خواہش ہے تو بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی انکار نہ کرے۔ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔
جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ جب رات کے وقت شوہر اپنی بیوی کو قریب آنے کے لیے کہتا ہے اور اس کی بیوی اس کے پاس جانے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ شخص بیوی سے ناراض ہو کر سو جاتا ہے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بیوی کچن میں روٹی پکانے کے لیے بھی کھڑی ہو تو اگر اس کا شوہر اسے حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کو فوراً کچن چھوڑ کر اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دینا چاہیے، چاہے بیوی نے چولہے پر روٹی ہی کیوں نہ ڈالی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، جناب، جس عورت کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ناپسند کرنا نہ شروع کر دے۔ اس شخص کی بات پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہوتا ہے اور نفرت پیدا کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ تم اپنی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے دونوں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرو کہ تم امام ہو اور تمہاری بیوی تمہاری اقتدار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھر دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔